کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, خدا نے کہہ دیا یہ مت کرو, وہ پھر بھی کر رہے ہیں. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا, آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں, تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو, جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے, دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا, اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں, اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا, مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا, اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو, چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا, لو بھائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے, چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی, وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے, وہ توبہ سے معاف ہوں گے. اور یہ جو گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا, ان میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے, وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق. اللہ کے حقوق میں بھائی نماز قائم کر لو 5 ٹائم. نماز چھوڑ دینا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے ہی نہیں. بس یہ سوچا کرو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اللہ کہتے تھا کہ چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر چلے گا ہی نہیں. حالانکہ وہ سفر بھی تھا اور سامنے دشمن بھی ہے, وہاں اجازت نہیں دی. تو پہلا کام اللہ میاں نے کہا کہ نماز قضا مت کرو. دوسرا رمضان کے روزے جو اللہ کے حقوق میں ہے, سوری اس سے پہلے زکوٰۃ ہے. تیسرا رمضان کے روزے. چوتھا زندگی میں 1 مرتبہ حج. اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی تغییر نہ کی جائے, جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو تبدیل نہ کیا جائے. تبدیلی بڑی نوعیت کی ہوگی تو بڑا جرم ہے. مثال کے طور پر آج کل جو اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں, یہ بڑی نوعیت کی, بہت بڑی نوعیت کی تبدیلی ہے نا. مرد پیدا کیا اور آپ کیا بن رہے ہیں؟ عورت. حدیث میں اس پہ صاف لعنت ہے. لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, کہ جو مردوں میں عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. لعنت چھوٹے گناہ پہ ہوتی ہے, بڑے گناہ پہ ہوتی ہے. اسی طرح لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جانا, ہومو سیکشولیٹی کی طرف جانا, یہ سب یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں. اسی طرح ایک بات کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے, لوگ بدک جاتے ہیں, لیکن داڑھی کاٹنا بھی خوب سمجھ لو چھوٹا گناہ نہیں, تغییر خلق اللہ ہے. یہ تو گوروں انگریزوں کا جب دنیا میں تسلط ہوا اس کے بعد لوگوں میں یہ شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا مسلم کلچر میں. صلاح الدین ایوبی کے دور کا واقعہ ہے نا, ایک بچہ رو رہا تھا کسی گورے کو دیکھ کر, تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا ہے. وہ ڈر گیا بیچارہ. کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحا, داڑھی بڑھاؤ. وقصوا الشوارب, خالف الیہود والنصارى, بہت ساری احادیث ہیں اس پر. اور یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. ہمت کر کے رکھ دو, چھوڑ دو یار, کچھ نہیں ہوتا, اور اچھے لگو گے, چہرے پہ ایک رونق آ جائے گی, بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے. داڑھی رکھ کے سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا اچھا لگے گا آدمی؟ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلم دیکھتے ہیں تو اب داڑھی رکھ کے فلم دیکھیں تو پھر داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ فلم دیکھنا چھوڑیں, داڑھی کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ تو وہی ہو گیا. ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنے کہ بوڑھی ماں کا دل دکھانا بہت گناہ ہے, تو اس نے کہا بوڑھی ماں تیرا تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہے, دل تو میں تیرا دکھاؤں گا. تو اس نے بوڑھی ماں کو ہی مار دیا کہ نہ ماں رہے گی نہ اس کے حقوق رہیں گے. تو ایک چیز گناہوں سے روکنے والی تھی تو آپ نے اسی کا اڈا بھی اڑا دیا. یہ تو پھر مسلمان بھی برائی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کیا؟ اسلام بدنام ہوگا نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو بدنامی سے بچایا جائے, نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں آپ. اب کوئی مولانا صاحب کسی مسلمان کو سمجھا رہے تھے کہ تو کرپشن کرتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے, اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں. اس نے کہا اچھا اسلام بدنام ہوتا ہے, چلو میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں.
تو یہ تو اور بڑا جرم کر دیا نا کہ ایک چیز جو تجھے برائی سے روکتی تو نے اس کو جڑ سے ابا کے حقوق کا تحفظ کے لیے ابا ہی مار دی ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے میں گناہ کرتا ہوں تو وہ داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بھائی داڑھی بدنام ہی سے بچانے کے لیے داڑھی کاٹ دو. داڑھی نہیں کاٹیں, وہ رکھیں آپ. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, صحافی بھی تھے, تو ہمارا ان کے ساتھ اندرون سندھ سفر ہوا تو کچھ وکیل لوگ آئے, انہوں نے فوراً, ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ, تو داڑھی کے نا یہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, ان کے سامنے نا داڑھی پہ طنز کرنا شروع کہ دیکھو داڑھی والا اس دن وہ فلاں کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا داڑھی والا. تو ان کو مقصد یہ تھا کہ یہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں, مطلب اس کا یہ تھا, اور ان کی داڑھی کا طنز کرنا مقصد تھا کہ آپ داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں اور بڑے فنٹر بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کیا ہیں. یعنی آپ لوگ, ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے, نہیں آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ نے 2 چیزوں پہ پابندی لگائی ہے, ایک داڑھی کاٹنے پر اور ایک غلط حرکتوں پر. جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اللہ کے 2 حکام میں ایک حکم تو پورا کر لیا نا, غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے نا. جس نے نہیں رکھی اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا. تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ, تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہیں, بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے, فروغ تو دے نا. یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ, سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں, لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو, برائی کرتے نہیں ہیں لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے, آپ نے اچھائی کو کرنا ہے کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتا ہے ہم بھی اچھے ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا, یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی. بد نظری کرنا صغیرہ گناہ ہے, عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے. یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا بد نظری صغیرہ گناہ ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, جو بد نظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا, میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے, وہی بار بار بھی دیکھتا ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی, بولو نا, نہیں دیکھتا. تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی نظر پڑ جاتی ہے, پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب, اب تو میں, تو توبہ استغفار کرو, آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ, بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں, آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے, ابھی ٹھہرو ذرا, کریں گے, اماں کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, یہ صغیرہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائے پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ اچھا, عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا, چھوٹی موٹی نافرمانی ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن بڑے پیمانے پر نافرمانی کرنا, اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بار بار گھر سے جاتی ہو, وہ پوچھ رہے کہاں بیٹھی ہو, آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے, اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. عورت کے حقوق میں, جو انسان مخلوق کے حقوق ہیں, ان میں سب سے پہلے اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے. اور مرد اگر اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, نان نفقہ ہے, اس کو کچھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں نہیں کر رہا, اس کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, تو یہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ دیکھو یہ چیزیں کبھی کبھار صغیرہ میں آتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں, کبھی کبھار تو یہ جہاں انسان رہتے ہیں تو 100% درست کون رہتا ہے, لیکن ایسے حالات ہیں کہ عورت کو ذہنی مریض بنا دیا, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے, یا ایسے حالات ہیں کہ عورت نے میاں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا.
تو جو فرائض واجبات پورا کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، جتنا بھی ٹائم ویسٹ کر لو، پھر کبیرہ میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا پر جو نان نفقہ واجب ہے، کیونکہ کچھ بے روزگار گھر میں پڑے رہتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ مسجد میں آئیں گے، پھر جا کے سو جائیں گے، پھر آئیں گے نماز پڑھ کے جا کے پھر سو جائیں گے، پھر نماز پڑھ کے آئیں گے سو جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو بھائی یہ کمانا بھی تو فرض ہے نا۔ اگر آپ کما نہیں رہے، اپنے باپ پہ بالغ ہونے کے بعد بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں اور بیوی بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، تو کبیرہ میں آپ مبتلا ہیں، کیونکہ اس کو نان نفقہ اس کا دینا آپ پر فرض ہے، تو یہ حقوق العباد میں داخل ہے۔ تو یہ موٹے موٹے کام اگر آپ نے کر لیے تو پھر کسی موٹیویشنل اسپیکر کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت، وہ آپ کو ڈپریشن کا مریض ہی بنائے گا اور کچھ نہیں کرے گا وہ۔ اور لائف کو پھر انجوائے کرو، کیونکہ اللہ نے آپ کو فرائض واجبات پورے کرا لیے اور کبیرہ گناہوں سے اللہ نے آپ کو بولو بچا لیا۔